اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر زخم، پھوڑا یا ہڈی کا ٹوٹنا اس طرح ہے کہ اعضاء وضو میں سے کوئی ایک چیز، ہاتھ ہو، چہرہ ہو، سر ہو، پیر میں سے کوئی ایک چیز اگر اس طرح سے ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں اس پر سے جبیرہ والا ہاتھ پھیریں گے، یعنی ہاتھ گیلا کر کے جبیرہ والی پٹی پر سے پھیریں گے۔ لیکن اگر سب کے سب اعضاء تقریباً جو ہے وہ اس طرح ڈیمیج ہو گئے ہوں کہ دونوں ہاتھ بھی خراب ہو گئے ہیں، چہرہ بھی خراب ہو گیا ہے، سر بھی خراب ہو گیا ہے اور دونوں پیر بھی خراب ہو گئے، اتنا زخمی یا اتنا پھوڑا یا اتنی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے کہ سب خراب ہو گیا ہے، تو پھر تیمم سے کام چلا جائے گا۔ تو اگر ایک عضو ہے تو جبیرہ والا کام کرے گا۔ جمیع اجزاء میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ پورے کے پورے اعضاء ڈھانپے ہوئے ہیں زخموں سے، تو پھر تیمم سے کام چلائے گا۔ یہ تھا پہلا مسئلہ جبیرہ۔ دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز کی حالت میں ریشم کا لباس مرد کے لیے حرام ہے، اس میں نماز بھی باطل ہے۔ عام حالت میں بھی پہننا حرام ہے، لیکن نماز میں پہننا بھی حرام ہے اور نماز بھی باطل ہوگی، نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح نماز کی حالت میں حرام گوشت جانور کے اجزاء بھی انسان کے بدن و لباس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے حرام گوشت جانور کے اجزاء تزکیہ کیے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ حرام گوشت جانور کے اجزاء ہیں، البتہ سیسا نے ایک دو بال کی اجازت دی ہے، لیکن جیسے بلی کا بال، وہ تو مراجع باقی تو کہتے ہیں ایک بلی کا بال بھی کپڑے میں لگاؤ تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن سیسا نے کہ ایک آدھ بال لگاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے کلی طور پر وہ حرام گوشت جانور کا کوئی بھی حصہ انسان کے بدن پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جبیرہ میں جائز ہے، جبیرہ میں ریشم بھی جائز ہے اور جبیرہ میں حرام گوشت جانور کی چمڑی بھی باندھی جا سکتی ہے، جبیرہ میں اجازت ہے۔ بیلٹ یہ جو باندھتے ہیں یہ انسان کے لباس، ہاں حرام گوشت اور حلال گوشت میں یہ ہے کہ جب پتہ نہ چل رہا ہو تو اصل برات جاری کرے گا، کوئی ذمہ داری نہیں، اصالت الطہارت جاری کرے، جب پتہ نہیں ہے تو کوئی بات۔ ہاں لیکن باہر سے آ رہا ہے تو پھر جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہاں پر حلال طریقے سے جانور ذبح ہوتا ہے، تب تک وہاں کے باہر کے چمڑی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا مسلمان مملکت سے کہیں پر بھی خریدے، پتہ نہیں چل رہا ہے تو حلال ہی سمجھے گا، لیکن اگر کافر ملک سے آ رہا ہے، مثلا آسٹریلیا سے آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کافر ملک ہے، لیکن آسٹریلیا میں ایران کا پورا وفد جا کر تحقیق کر کے آیا کہ وہاں پر اسلامی طریقے سے جانور ذبح ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ چمڑی جو آسٹریلیا سے آتی ہے ان کا لباس ہوتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن باقی اور ممالک جہاں پر پتہ نہیں ہے وہاں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ لباس میں شامل نہیں ہوتا ہے یہ کہ یہ بیلٹ لباس میں شامل نہیں ہوتا ہے، نہیں لباس سے مسلم، ہاں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیلٹ جس سے انسان کی شرمگاہ نہیں ڈھک سکتی ہے
وہ لباس مسلی میں شمار ہی نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ سعودی عرب میں جو مرغی ہے وہ بھی پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مشین کے ذریعے سے ذبح ہوتی ہے، لیکن اب انہوں نے ایک حلال طریقہ بنا دیا، اس لیے وہاں کی مرغی کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو جہاں پر ایک سسٹم بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے حلال ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے جس ممالک جو کافر ملک ہے اس کا مال حرام و نجس ہونے کے باوجود اگر پتہ چل جائے، ہم یا تحقیق کریں یا کسی گواہوں کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ وہاں پر مسلمان صحیح طریقے سے ذبح کر کے چمڑی بھیجا کرتے ہیں اور اس سے لباس بنایا جاتا ہے، تب بھی کفایت کرے گا. لیکن نہیں پتہ ہے کہ غیر مسلم ممالک سے آیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم ممالک سے آنے والی چیز یہ حلال طریقے سے ذبح کی گئی ہے یا وہ حرام ہو گیا ہے، تو پھر ان چیزوں کو استعمال کرنے کی نماز میں اجازت نہیں ہے. مثلا جو ہے حرام گوشت سے ہم اس کی چمڑی کا جیکٹ بنائیں، اس جیکٹ میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ جو ہے نماز مصلی میں شمار ہوتا ہے اور جو شرمگاہ کو ڈھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ باہر کے ملک سے آیا یا پاکستان کے اندر ہے. باہر سے ملک سے آیا ہے تو پھر نہیں کر سکتے، نہیں پہن سکتے. اس کو پہننے میں اجازت ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. اس میں پہننے میں کوئی منع نہیں ہے. ہاں مل جاتی وہ ٹھیک ہے، باہر سے مال آیا ہے اس کو پہننے کی اجازت ہے، لیکن نماز میں پہن سکتے کہ نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نماز میں اگر جیکٹ چمڑی کا بنا ہے تو نہیں پہن سکتے ہیں. ہاں یا کوئی بھی لباس چمڑی کا بنا ہو باہر کا لباس ہے تو وہ نہیں پہن سکتے. نماز کی حالت میں نہیں، ایسے پہن سکتے ہیں، ایسے ہی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ عرض کر رہے ہیں کہ جبیرہ پر جو پٹی باندھی گئی وہ ریشم کی پٹی باندھی گئی یا حرام گوشت کی پٹی باندھی گئی یا کتے کی پٹی باندھی گئی، پھر بھی وہ چلے گی کیونکہ اس میں ساری چیزوں کی اجازت ہوا کرتی ہے. کیونکہ ہاں کتے، اس لیے کتے میں یہ کہا گیا کہ کتے کی چمڑی اگر ہو سکتا ہے تو اس کو بدل دے، بدل نہیں سکتا تو اسی کے اوپر پاک کپڑا رکھ کے اسی کے اوپر سے ہاتھ پھیرے گا اگر بدل نہیں سکتا ہے تو. ہاں اضافی پانی لے سکتے ہیں، نیت کرے وضو کی نیت سے لے سکتے ہیں اضافی پانی. تو یہ عرض کرنے کا کہ وہ جبیرہ جو کتے کی چمڑی سے باندھا گیا ہے یا سور کی چمڑی سے باندھا گیا ہے اس کو کھولنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ زخم کو یا ہڈی کو نقصان پہنچ جائے گا، تو اس کو نہیں کھولیں بلکہ اس کے اوپر ایک پاک کپڑا رکھیں، پاک کپڑا رکھ کر گیلا ہاتھ اس پر پھیریں، اس طرح سے گیلا ہاتھ پھیریں کہ نیچے کی کتے کی کھال تک نہ پہنچے تاکہ جو ہے وہ پاک ہی رہے. یعنی اس طرح جو ہے ہاتھ پھیرنا ہے تاکہ جبیرہ ہو جائے. تو یاد رہے کہ ریشم، حرام گوشت اور نجس العین گوشت کسی کی بھی چمڑی ہو اس کو جبیرہ میں اجازت دیا گیا ہے، جبیرہ میں اس کی اجازت ہوا کرتی ہے. اب جب جبیرہ میں اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبیرہ میں ہر اس چیز کی اجازت ہے جو عام طور پر عام نمازی کے لیے اجازت نہیں ہوتی، ان تمام چیزوں کی جبیرہ میں اجازت ہے. مثلا کیا، سونے کا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے، سونے کی گھڑی پہننا بھی حرام ہے، سونے کے چشمے پہننا بھی حرام ہے، لیکن سونے کے دانت لگا سکتا ہے، جائز ہے. اس لیے کہ دانت پر پہننے کا لفظ نہیں آتا ہے، دانت پر لگانے کا لفظ آتا ہے. جس پر بھی پہننے کا لفظ آئے گا وہ حرام ہوگا، جس پر لگانے کا لفظ آئے گا وہ حرام نہیں ہے.
ہاں تو وہ پہننے کا لفظ، اگر پہننے کا لفظ ہے کہ اس نے ایئر رنگز پہنے ہوئے ہیں، اس نے چین لگائی ہوئی، چین یعنی چین جو ہے پہنی ہوئی ہے، چین پہنی ہوئی، پہننے کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ جیب میں رکھنا حرام نہیں ہے، پہننا حرام ہے۔ اگر کوئی جو ہے سونے کی انگوٹھی وائف کی بنا کے جو ہے جیب میں لے کر آیا ہے، ایک عام طور پر پیش آتا ہے نا کہ وائف کی انگوٹھی بنا کے جیب میں رکھی ہوئی اس نے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی حرام نہیں ہے، نماز بھی باطل نہیں ہوگا، اور جیب میں رکھنا بھی حرام نہیں، کیونکہ پہن نہیں رہا ہے وہ اصل میں۔ اگر وہ انگوٹھی اٹھا کے پہن لے تو حرام ہو جائے گا۔ ہاں بالکل بالکل، تو پہننا حرام ہے، اس لیے جس پر پہننے کا لفظ صادق آئے گا وہ حرام ہے، جس پر لگانے کا لفظ یا جس کو جیب میں رکھنے کا لفظ آئے گا اس میں حرام نہیں ہوگا۔ بٹن پر بھی جو ہے پہننے کا لفظ صادق آئے گا، یعنی کہ بٹن، ہاں صادق آئے گا ظاہر ہے، ہاں لگاتے ہیں، لیکن اس نے بٹن جو ہے قمیض کے ساتھ پہنا ہوا ہے نا، اس لیے غالباً اب عرف میں اس کو پہننا شمار کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر عرف میں پہننا شمار کرتے ہیں تو حرام ہوگا، اگر عرف میں شمار کرتے ہیں کہ نہیں پہنا نہیں خالی لگایا ہے، نہیں، کیونکہ لگا کے وہ پہن کے استعمال کر رہا ہوتا ہے ایک شو بازی کے لیے مثلاً، تو وہ پہننے کی طرح ہے نہیں۔ تو مقصد یہ کہ جبیرہ میں جتنی چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں، بلکہ مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے، وہ ساری چیزیں جبیرہ میں لگائی جا سکتی ہیں۔ سونے کی پٹی بھی لگائی جا سکتی ہے، کہ بعض جگہوں پر سونے کی پٹی لگانا ضروری ہے مرض کے علاج کے لیے، کبھی کبھی اس طرح کی پٹی ہوتی ہے نا، وہ پٹی کے بغیر کام نہیں چل رہا ہوتا ہے، کبھی لوہے کی پٹی لگانا پڑتی، کبھی سونے کی پٹی لگانا، کبھی راڈ لگانا پڑتا ہے، راڈ جو ہے کبھی سونے کا لگانا پڑتا ہے، تو اپنی اپنی جو ہے قسمیں ہوا کرتی ہیں نا، تو سونے کی پٹی لگائے، یا حرام گوشت جانور یا نجس گوشت جانور کا کوئی بھی حصہ لگایا جائے، چاہے چمڑی ہو، چاہے گوشت ہو، چاہے کھیرے اور جو ہے وہ گردے لگائے جائے مثلا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جبیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح انسان کی یہ اضطراری حالت ہی ہے، جبیرہ خود اضطراری حالت ہے، ہاں اگر وہ بدل سکتا ہے تو بدلے گا، مثلا کتے کی چمڑی لگے گی اور اٹھا کر بدل کر کے دوسری اس کی جگہ پر کوئی دوسری چمڑی لگا سکتا ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، نہ زخم میں کوئی خرابی ہو رہی ہے، نہ ہڈی ٹوٹنے میں کوئی خرابی ہو رہی ہے، تو پھر کتے کی چمڑی اٹھا کر کے واجب ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر پاک چمڑی باندھ دیں اگر اس کی قدرت میں، لیکن اگر وہ کتے کی چمڑی ہٹائی تو ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، کتے کی چمڑی ہٹائی تو زخم جو ہے وہ بھر جانے کا خطرہ ہے اور بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں تو پھر وہ کتے کی چمڑی رہنے دیں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں کرے، کتا ہو، سور ہو، وہ سونے کی چیزیں ہوں، یا کلی طور پر مرد و عورت دونوں کے لیے کتے کی چمڑی لگانا ویسے تو منع ہے، لیکن جبیرہ میں اگر لگی ہوئی ہے، عورت کو بھی کتے کی چمڑی اتارنا ہے، اگر عورت کو خالی سونے میں اور ریشم میں استثناء ہے کہ عورت ریشم کا لباس پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے، سونے کا لباس پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے، مرد کے لیے صرف منع ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جو عورت و مرد دونوں کے لیے منع ہے، کتے کی چمڑی، سور کی چمڑی اگر ایسی ہے کہ جو اتار کر کے اس کی جگہ وہ دوسری چمڑی لگا سکتے ہیں تو عورت پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی جو ہے اس چمڑی کے ساتھ اجازت نہیں ہوگی، لیکن نہیں اتار سکتی ہے تو مرد کے لیے بھی اجازت ہے رکھے، عورت کے لیے بھی اجازت ہے رکھے، کیونکہ اگر اتارتے ہیں تو ہڈی ٹوٹ جاتی، اتارتے تو زخم خراب ہو جاتا ایک دم، تو پھر اس کو اسی طرح رکھیں گے تاکہ وہ اس پر جب ہاتھ پھیریں گے تو پاک کپڑا اس طرح رکھیں گے کہ گیلاہٹ اس کتے کی چمڑی تک نہ پہنچے، تاکہ جو ہے صحیح طریقے سے وہ جبیرہ والا وضو ہو جائے۔ صلی اللہ